خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا Z9 ٹی وی ہیلتھ اینڈ ویلنس کے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بہت ہی محترم شخصیت ہے جس کا تعلق میڈیکل پروفیشن سے ہے۔ ڈاکٹر خلیل لاکھو جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوٹ بھی چلاتے ہیں سونوگرافی کا، اور یہ آئی اسپیشلسٹ بھی ہیں اپنی جگہ، اور انشاءاللہ ان سے مزید بات چیت کرتے ہوئے اور معلومات آپ کو دیتے رہیں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ ذکی احسن انشاءاللہ جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا یو آر ویلکم ٹو آور Z9 ٹی وی شو فار ہیلتھ اینڈ ویلنس۔ Z9 ویلکم یو، آپ کو بہت خوش آمدید کہتی ہے آپ کے Z9 ٹی وی کو۔ تو آپ کو آ کے یہاں پہ کیسا لگا ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو مسٹر ذکی فار یور انوائٹیشن۔ آپ نے انوائٹ کیا ہے، اپنی عزت افزائی کی ہے، آئی ایم ریئلی گریٹفل۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا ہم کووڈ-19 پہ بھی بات کریں گے، تھوڑا آپ کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بات کریں گے، ہمارے فیوچر میڈیکل جو پروفیشن ہے یا پیرامیڈیکل ہے جو بھی ہے اس کا فیوچر بھی دیکھیں گے۔ جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے کنٹریز سے یہاں پہ، ان کو یا تو جابس نہیں ہیں یا تو کوئی ان کو بوسٹ نہیں ملتا ہے، لیکن آپ کے جیسا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو بہت مدد کرے گا۔ تو ڈاکٹر خلیل صاحب سے میں سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کووڈ-19 ول اسٹے ہیئر فار سم ٹائم اور اٹ ول وینش ود ان فیو منتھس؟ Mr. Zaki, that's a very good question, and COVID-19 is not going. But as a clinician, I feel that still we are afraid to see the winter, especially, and but we are hoping, especially in this country where we live in Canada. So we are seeing that. Government of Canada and Government of Ontario and especially Ministry of Health is working very hard, and on the day by day, on the hourly basis, they are going to monitor epidemiologically, and the situation is going to be better and better with the passage of time. But as I said that as a physician, I'm afraid that if this winter is gone safely, it means we are safe. So we pray God that everything is fine. Okay. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے، لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں، کچھ ڈاکٹرز پریڈکٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ دیر از اور ایک ویو آنے والا ہے ہمارے پاس اسی لاک ڈاؤن والا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ مناسب ہے یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ وی آر آل ڈیبیٹنگ رائٹ ناؤ، پریڈکشنس آ رہے ہیں یہاں پہ، آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ سو مسٹر ذکی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ونٹر ول بی ول ڈیسائڈ اینڈ وی آر لوکنگ دیئر، اینڈ if the situation and the measurements, whatever it is given by the Ministry of Health, we are following, I think we will be safe. But still we are afraid that we should pass this time very nicely. So we pray that it will go safely. یہ لوگوں کا جو ڈر ہے ہمارے پاس کہ بھئی پھر ایک ویو آنے والا ہے، کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن سے نکل کے آئے ہیں، ایک مہینہ پہلے ذرا سا کھل گئے ہیں چیزیں، لیکن اس سے بڑی ہیبت لوگوں کا جو ہے ڈپریشن، انگزائٹی، یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں پائی جا رہی ہیں کمیونٹی میں۔ دیکھیں جی، ڈپریشن اور یہ جو انزائٹی ہے دیٹ از نیچرل، کیونکہ دیر از نمبر آف جابس از لاسٹ، پیپل آر سٹنگ ایٹ ہوم اینڈ سلولی گریجولی دے آر گوئنگ ٹو ریزیوم دا جابس۔ تو ابھی تھوڑا بہت لوگ آنا شروع کیا ہے انہوں نے، اور جو بزنسز ہیں جن کا اتنا بڑا لاس ہو گیا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی وہ نارمل ایک سچویشن ہے کہ جب اتنا لاس ہو جاتا ہے یا لوگ کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہوتی ہے فنانشلی، دے آر لوزنگ دا تھنگس، تو وہ آٹومیٹیکلی
person going to have depression and anxiety. But I am saying that thanks God, this government of Canada and government of Ontario is supporting a lot people as well as the business. So we are going to say that I hope that things will go nicely. لیکن second wave کا جو ہے وہ we are afraid for second wave. تو we are looking forward it will not happen. جی اب یہ ہے کہ گورنمنٹ تو ہیلپ کریے ڈاکٹر صاحب، یہ سپٹمبر کے اینڈ تک کے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی کیا ہوگا اس کا، جب ہیلپ نہیں ملے گی تو خیر انشاءاللہ تعالی اللہ بڑھائے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے چیزیں نکل کے آئیں گی جو ہیلپ کرے گی ہماری کمیونٹی کو یا ہمارے جو جاب لیس ہیں ان کے لیے. Exactly, we hope for best. اب آپ کے کچھ یہ کورس کی طرف آتے ہیں جو کینیڈین الٹرا ساؤنڈ انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر ہے، اس کے تعلق سے ہاؤ لانگ یو بین ان دس بزنس، یہ کتنے سال ہو گیا؟ 2015 سے ہم نے شروع کیا ہے، جنوری 2015 سے. جی ہم نے ایز اے اکیڈمی شروع کیا تھا اور ہم نے الٹرا ساؤنڈ میں ایگزام پریپ اور ٹریننگ شروع کی تھی ARDMS کے ساتھ. اور آئی ایم سیئنگ thanks God till now we have graduated more than 350 people اور اس میں سے 80% فیمیل ڈاکٹرس ہیں. جی people are coming from different countries. جی Asian countries, Gulf and different part of the world people are coming and they are going to join us. تو ہم ان کو ڈفرینٹ الٹرا ساؤنڈ کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس میں ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، جس میں ایبڈامن ہو گئی، گائنی آپس ہو گئی، مسکولر اسکیلٹن ہو گیا، ویسکولر ٹیکنالوجی ہو گئی، دل کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، ایکو کارڈیوگرافی ہو گئی. تو ان سارے پرٹیکولر سرٹیفکیشن کے لیے ہم پریپیئر کر رہے ہیں. جی اور یہ ٹریننگ آپ کتنے سال میں کمپلیٹ کر رہے ہیں لوگوں کی؟ دیکھیں ذکی بھائی، اس میں ہم جو ابھی میں نے عرض کیا کہ ہم ARDMS امریکن رجسٹری فار ڈائگنوسٹک میڈیکل سونوگرافی کی سرٹیفکیشن کی تیاری کرا رہے تھے اور ابھی بھی کرا رہے ہیں. تو اس میں ہم 8 ہفتے میں جو ہے وہ ایک کورس ختم کرتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹ کو انکریج کرتے ہیں کہ دے شوڈ اپیئر ان دا ایگزام. جی اور اس کے بعد ان کو لائسنس مل جاتا ہے. جی ایک زمانے میں لیب ٹیکنیشین یا ایکس رے ٹیکنیشین کہلاتا تھا، لیکن اب یہ جو سونوگرافی ہے اس کا ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ سونوگرافی دیکھیں، میڈیکل لیب ٹیکنیشین کا جو سچویشن ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. جی. ایکس رے کی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. جی. الٹرا ساؤنڈ از بیانڈ دیٹ نالج. جی. ایکس رے سے بھی زیادہ نالج ہے. اٹ از مور ڈیپر. جی. تو اس میں آپ کو جو انسان کی باڈی ہے جی اس کی اور زیادہ جو ہے آپ کو اس میں ڈیٹیلز ملیں گی، بیماری کی ڈیٹیل ملے گی، جی. پیتھولوجی ہوگی تو اس کی ڈیٹیل ملے گی. لیکن اٹ از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. جی. تو لیکن یہ کہ سونوگرافی نے بہت ساری جو ہے وہ ترقی کی ہے، کام کیا ہے اپنی فیلڈ میں. تو اس میں اسپیشلٹی اور سب اسپیشلٹیز بہت ساری آ گئی ہیں. جی. تو واٹ ایور وی آر ڈوئنگ ناؤ، میں نے ابھی جو آپ کو لسٹ بتائی ہے تو اس میں ہم کر رہے ہیں. ان فیوچر ہم اس کو اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے. ڈیٹیل میں اس سے فزیشنس کو، سرجنس کو ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہوتی ہے یہ جب رپورٹس جاتی ہیں سونوگرافی کی یا کسی؟ ڈیفینیٹلی الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، میڈیکل لیبس، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ فیملی فزیشین کو، کارڈیالوجسٹ کو اور ڈفرینٹ جو فزیشین ہوتے ہیں ان کو چیزوں میں زیادہ ڈیٹیل سمجھنے میں مدد ملتی ہے. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ کوئی بھی کیا گریڈ 12 کے بعد آ کے جوائن کر سکتا ہے یا انڈر گریجویٹ کر کے جوائن کر سکتا ہے یا ہیز ٹو ہیو اے میڈیکل ڈگری فرام اندر کنٹری، یا کیا اس کا کرائٹیریا ہے آپ کے پاس؟ مسٹر ذکی، جو ہم نے 2015 سے ہم کام کر رہے ہیں جی، تو ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ ہیں یا جن کو الٹرا ساؤنڈ میں ایکسپیرینس ہے، جن کو ایکو کارڈیوگرافی آتی ہے یا بیک کنٹری میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑا ایزی ہے. یا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی گائناکالوجسٹ ہے، ریڈیالوجسٹ ہے بیک کنٹری، تو وہاں جب یہاں آتا ہے تو ریزیڈنسی کے لیے کوشش کرتا ہے، میڈیکل کاؤنسل آف کینیڈا کا ایگزام پاس کر لیتا ہے.
لیکن وہ جب پاس کرتا ہے تو وہ میچنگ میں پرابلم ہوتی ہے یا تو وہ ود دا پیسیج آف ٹائم امتحان بھی پاس ہو جاتے ہیں اور وہ ویٹ بھی کرتے ہیں ریزیڈنسی کا، وہ ریزیڈنسی نہیں ملتی ہے ان کو. اچھا تو وہ ان میں سے بہت اچھا خاصا نمبر ہے جو ہمارے پاس آتا ہے جی اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں الٹرا ساؤنڈ سکھاؤ، آپ ہمیں ویسکولر ٹیکنالوجی سکھاؤ، آپ ہمیں ایکو کارڈیوگرافی سکھاؤ تاکہ ہم یہ سونوگرافر کی جاب کریں. جی تو سونوگرافی کی جو فیلڈ ہے وہ میڈیکل سائنس والوں کے لیے جو بھی انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے. اور ان کی جو جاب ڈسکرپشن میں ان کو ایز اے میڈیکل پروفیشنل بیہیو کیا جاتا ہے. اچھا تو وہ کلینکس میں کام کرتے ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتے جی ہیں، جی وائٹ ایپران پہنتے ہیں جی اور وہ پورے اس سچویشن سے گزرتے ہیں. تو ان کو جو ڈپریشن اور انزائٹی جو آپ پہلے کہہ رہے تھے جی تو وہ ان لوگوں کو نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اس سسٹم میں کام کرتے ہیں. جی لیکن اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے، پھر وہ ڈاکٹر نہیں بن پا رہے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے یا میچنگ کی وجہ سے جو یہاں سسٹم ہے، تو پھر ان کو بہت ساری ڈپریشن ہوتی ہے. تو ان ادر ورڈس جو باہر کے ڈاکٹرس ہیں فارن کنٹریز کے، کسی بھی یورپین کنٹریز ہے یا ایشین کنٹریز سے آ رہے ہیں، ان کو اگر فیلڈ میں رہنا ہے تو دے ہیو ٹو بی لائک اے سونوگرافر. کیا دیکھیں دیر از نو لمٹ ان میڈیکل سائنس. تو ہم تو ہر جو بھی میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے ان کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ پلیز یو گو فار میڈیکل کاؤنسل آف کینیڈا ایگزامس اینڈ یو ٹرائی یور بیسٹ. ہو سکتا ہے آپ کی لک لگ جائے اور یو بیکم فزیشین ان دس کنٹری. اینڈ بٹ دا پرسنٹیج آف پیپل دے آر گیٹنگ ریزیڈنسی اٹ از ویری لیس. It is less than 10%. واو. So we used to invite them, we used to advise them to be doctor and do these exams. But beside that, آپ الٹرا ساؤنڈ اور سونوگرافی کی کسی بھی فیلڈ میں سرٹیفکیشن کر لیں، کچھ مہینوں میں آپ ARDMS کر لیں گے یا سونوگرافی کینیڈا کا ایگزام پاس کر لیں گے تاکہ آپ کو لائسنس مل جائے. آپ کچھ 5-6-7 ہزار کما لیں گے تو کم از کم ڈپریشن نہیں ہوگی. اور جو ہے وہ کوئی اور جابس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مینیل جابس کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے تھوڑا سا مورال بھی جو ہے لو ہو جاتا ہے لوگوں کا. کوئی مینیل جاب کر رہا ہے یا کوئی ٹم ہارٹن پہ کام کر رہا ہے یا کہیں پہ بینگ اے ڈاکٹر، تو ان کا مورال بھی جو ہے تھوڑا سا سیلف اسٹیم بھی جو ہے تھوڑی سی لو ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اور دوسرے میں آپ کو مبارکباد دینا بھول ہی گیا، منسٹری آپ کو سرٹیفکیشن مل گیا ہے منسٹری آف ٹریننگ کالجز اینڈ یونیورسٹیز کی طرف سے. ہماری Z9 کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ٹو کینیڈین الٹرا ساؤنڈ انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کہ بھائی اتنا بڑا اچیومنٹ ملا ہے آپ کو. تو یہ کتنا سال لگے آپ کو سرٹیفکیشن کے لیے؟ ذکی بھائی تھینک یو ویری مچ فار کنگریچولیشنس اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل فار یور کمپلیمنٹس. کینیڈین الٹرا ساؤنڈ انسٹیٹیوٹ میں نے جیسے عرض کیا کہ 2015 میں ہم نے بنایا اور 2018 میں ہم نے منسٹری آف ٹریننگ کو اپلائی کیا تھا ٹو بی اے پرائیویٹ کیریئر کالج. کیونکہ ابھی تک جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ سرٹیفکیشن کی پریپریشن کر رہے تھے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وی کین ناٹ ٹیچ لیس مور دین 40 hours پروگرام. تو اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھا کہ صرف ہم انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ کو یا جو میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں ان کو کیوں، وائی ناٹ وی شوڈ فوکس گریڈ 12 اسٹوڈنٹ. تو اب ہم پرائیویٹ کیریئر کالج بن گئے ہیں. دس فرام گاڈ اینڈ وی آر ویری ہیپی اینڈ سو دیٹ پروجیکٹ از کمپلیٹیڈ. اب یہ آپ کے ایجوکیشن پہ تھوڑا سا ویٹ پڑے گا کہ بھائی یو آر سرٹیفائڈ پیپل. ایگزیکٹلی. تو دیٹ پروجیکٹ از کمپلیٹیڈ اور ہم نے سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا ہے فرائیڈے کو لاسٹ ویک. لیکن اب نیا پروجیکٹ نہیں، مینی پروجیکٹس آر کمنگ. اچھا ویری گڈ. اس میں ہم ڈائگنوسٹک میڈیکل سونوگرافی کا 18 months کا پروگرام سبمٹ کر رہے ہیں منسٹری آف ٹریننگ کو اور 1 year کا ہم ایکو کارڈیوگرافی میں ڈپلوما سبمٹ کر رہے ہیں. اچھا. اور ایٹ دا مومنٹ ہمیں اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ منسٹری آف ٹریننگ کی طرف سے میڈیکل آفس ایڈمنسٹریشن ڈپلوما کی
اپروول مل گئی ہے. اچھا, ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو آئی مین لاٹ آف پیپل کین بینیفٹ فرام یور پروگرامس. یس. جی, تو یہ بتائیے کہ اب آپ کے پاس کچھ پلیسمنٹ کا بھی کوئی وہ ہے کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد, تاکہ ہمارے ویورز کو معلوم ہو کہ بھائی بعد میں بھی جو ہے ہیلپ ہے آپ کے پاس. دیکھیں, ہمارے پاس جو بھی ڈپلوما پروگرام ہے, ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں میڈیکل آفس ایڈمنسٹریشن کی 10 اسٹوڈنٹ کی پرمیشن مل گئی ہے, تو ہم 10 ایک بیچ میں پڑھا سکتے ہیں. تو ان سب کو ہم ایک مہینے کی پلیسمنٹ ڈفرینٹ کلینکس میں کرائیں گے, تاکہ ان کو ریئل جو سچویشن ہوتی ہے کلینکس میں ان کو وہ فیس کرنا آ جائے, اور دے مسٹ بی ٹرین دیئر. اور اس کے علاوہ جو اب میں نے عرض کیا کہ الٹرا ساؤنڈ اور ایکو کارڈیوگرافی کی ڈپلوما ہم سبمٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہمارے پاس کلینک کا ارینجمنٹ ہے. تو ونس دے کمپلیٹ دیئر اسٹڈی ان دا کیمپس, آفٹر دیٹ دے ہیو ٹو کمپلیٹ دا آورس فار دا پلیسمنٹ. وہ اس کی مینڈیٹری ایک جو ہے کرائٹیریا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا بریک لینے کا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی ول بی بیک رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. انشاءاللہ وی ول بی ٹاکنگ ٹو ڈاکٹر خلیل لاکھو فردر آن دس پروگرام. تھینک یو سو مچ. وی ول بی بیک سون. اسٹے ٹیون. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ رہنے کا. اب پھر ہم جو ہے ڈاکٹر خلیل سے باتیں کریں گے, انشاءاللہ جو ہے آپ کو مزید معلومات دیں گے. یہ Z9 کا ہیلتھ اینڈ ویلنس کا پروگرام ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر سے ویلکم آپ کو Z9 کی طرف سے پروگرام میں. تھینک یو. جی, اب میں ذرا اس کی تھوڑی سی ہیلپ لائن کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. جیسے کہ آپ کا پروگرام ہے, یہ اوسیپ سے کورڈ ہے یا کوئی پرائیویٹ فنڈنگ ہے اس کی, یا کچھ پرائیویٹ آپ کے کالج کی طرف سے یا انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کچھ اس میں ہیلپ ہے, اسسٹنس ہے فیس کے تعلق سے؟ مسٹر ذکی, اوسیپ جو ہوتا ہے وہ ایگزام پریپ اور ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں, تو اس کے لیے نہیں ہوتا ہے. اور یہ بڑے پروگرام کے لیے, ڈپلوما پروگرام کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں اسی فرائیڈے کو پرائیویٹ کیریئر کالج کا اسٹیٹس ملا ہے کینیڈین الٹرا ساؤنڈ انسٹیٹیوٹ کو. تو اوسیپ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ہمیں 2 سال کے بعد جب ہم پروو کریں گے کہ یس وی آر ان اے گڈ شیپ, تو اس کے بعد ہم اپلائی کریں گے, تو پھر وہ ہمیں اوسیپ کی جو ہے وہ گرانٹ ملے گی, جو ہے وہ ہمیں اجازت ملے گی. لیکن ابھی ہمارے پاس 2 آرگنائزیشنس ہیں جو ہم 15,000 کا لون دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ آئیں گے اور جن کو جو ٹیوشن فی پے نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کو ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک بہت اچھی چیز یہ رکھی ہے کہ جو لوگ پے نہیں کر سکتے ہیں ایٹ ونس ٹیوشن فیس, تو ہم ان کو انسٹالمنٹ بیسس منتھلی جو ہے وہ اس میں بڑی ہیلپ ہو جائے گی. اس میں بڑی ہیلپ مل جائے گی, اور وہ بھی ہم کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ابھی ہم میڈیکل آفس ایڈمنسٹریشن ڈپلوما جو ہے وہ ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں, تو اس میں ہم نے 6,000 ہماری ٹیوشن فی ہے, لیکن ہم نے اس میں $2,000 کا کیش بیک رکھا ہے. اچھا. تو اٹ ول گیو ویری گڈ ہیلپ ایوری انرولمنٹ. جی, وچ از اے گڈ انسینٹیو ہے وہ جوائن کرنے کے لیے. بالکل. اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا بینکس بھی ہیلپ کرتی ہیں ان کو, کچھ اسٹوڈنٹ اسسٹنس پروگرام یا کوئی ایسا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں, ڈفرینٹ بینکس ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کو چھوٹا چھوٹا لون دیتی ہیں, اور اس میں جو انرولمنٹ کا جو کرائٹیریا ہے وہ کینیڈین الٹرا ساؤنڈ فلفل کرے گا, اور ہم ان کو لیٹر ایشو کر دیں گے. جی, تو مطلب ہیلپ ہے. میں ویورس کو ایک کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی ایلیجیبل ہے اور کوئی کورس کرنا چاہ رہا ہے میڈیکل فیلڈ میں, تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ. کینیڈین الٹرا ساؤنڈس انسٹیٹیوٹ ہے جو ہیلپ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے اندر کوشچن میرا اسی لائن پہ ہے کہ کوئی آپ کا کمپٹیشن ان ٹورانٹو؟ دیکھیے, کمپٹیشن میں ہم جو ابھی کر رہے تھے ایگزام پریپ اور ٹریننگ الٹرا ساؤنڈ پروگرامز میں, تو اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی یہاں اور بھی آرگنائزیشن تھی,
لیکن یہ کہ دا وے وی بیہیو وتھ اور اسٹوڈنٹس، جو ہمارا جو ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ تعلق تھا، ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جو مارکیٹ میں جتنی بھی فیس تھی تو ہم نے اس کو کم کر دیا. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ایک تو اسٹوڈنٹ کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں جی ایٹ لارج نمبر. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے کورسز کو اس طریقے سے ٹریننگ کی تاکہ مارکیٹ میں جائیں تو وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو. جی تو ہم نے جتنی محنت کی، ہمارے ٹیچرز نے محنت کی، فیکلٹی ممبرس نے محنت کی، ایڈمنسٹریشن کے آفس کے جو ہے وہ پروفیشنل نے ہیلپ کی. تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ کینیڈین الٹرا ساؤنڈ بیکم نمبر 1 ان ایگزام پریپ اینڈ ٹریننگ ان الٹرا ساؤنڈ ان ہول کینیڈا. جی. تو یہ باہر سے بھی آتے ہیں کینیڈا کے، آئی مین ٹورانٹو وغیرہ کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹس آپ کے پاس اپروچ ہوتے ہیں دوسرے پروونسز سے؟ دیکھیں ہمارے پاس جی ٹی اے، ٹورنٹو، ڈفرینٹ پروونس، یو ایس سے، ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آتے ہیں. اچھا. وہ آ کے اپنا کورس کمپلیٹ کرتے ہیں اور وہاں واپس چلے جاتے ہیں. جی. ان کو آپ کوئی سوشل پروگرام دیتے ہیں جیسے رینٹنگ ہاؤس یا اپارٹمنٹ یا روم؟ دیکھیں جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں آپ ان کو. جی جی. اس کا کورس کا آپ بتا دیے تھے کہ ایوری کورس ہیز اے ڈفرنٹ ڈیوریشن، کوئی 18 مہینے کا ہے، کوئی 15 مہینے کا ہے. am I right؟ دیکھیں جو ہم کورس ابھی تک کرا رہے تھے جی تو وہ ہمارا کورس لیس دین 40 آورس میں ایک کورس ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. ایک سبجیکٹ. لیکن وہ فار ایگزامپل ایکو کارڈیوگرافی ہم صرف سنڈے کو پڑھاتے ہیں. اچھا. تو وہ 8 سنڈے میں ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے. جی جی. تو وہ ہمارا پروگرام 38 آورس کا ہوتا ہے. اچھا. تو ایسے ہم ڈفرینٹ ڈیز پر ڈفرینٹ پروگرام جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور ابھی تو ہم ڈپلوما کریں گے تو ڈپلوما پروگرام کی ایک ریکوائرمنٹ جو بھی ہے وہ ہمیں 4 سے 5 گھنٹے ڈیلی پڑھانا ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو کمپلیٹ. جی. آپ کچھ اپنی جرنی کے بارے میں بولیں گے جب سے شروع کرے اور اب 5 سال میں جو ہے واٹ یو سی دا میجر ڈفرینس یا میجر جو ہے اس میں کیا کام ہوا ہے؟ دیکھیں 2015 میں ہم نے شروع کیا تھا کینیڈین الٹرا ساؤنڈ انسٹیٹیوٹ. جی. 5 اسٹوڈنٹ سے. اچھا. اور ابھی تک ہم نے 350 لوگوں کو، مور دین 350 لوگوں ماشاء کو اللہ الٹرا ساؤنڈ کے ڈفرینٹ جو ہے فیلڈ میں ہم نے ٹرین کیا ہے، ان کو پریپیئر کیا ہے. جی. ان کو ایگزام پاس کیا ہے انہوں نے. اور اس نمبر میں آلموسٹ 80% پیپل آر ورکنگ ان جی ٹی اے. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بینک بن گیا. اچھا. تو وہی اسٹوڈنٹ بینک جو ہے وہ ہمیں نئے اسٹوڈنٹ ریفر کرتا ہے. اچھا. اور ہمارے لیے سورس آف انسپائریشن رہتا ہے. جی. آئی مسٹ ٹیل یو کہ 2018 کے اکتوبر میں ہم نے منسٹری آف ٹریننگ کو اپلائی کیا تھا. جی. کہ ہم اب کالج بننا چاہ رہے ہیں، پرائیویٹ کیریئر کالج. جی جی. تو اس سچویشن میں جو بھی اس کے اپس اینڈ ڈاؤن ہوئے تو ہم نے ان کے اپلیکیشن اور یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کی. اور لاسٹ فرائیڈے کو ہمیں جو ہے اس کا سرٹیفکیشن ملا ہے. تو دیٹ واز دا ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف. جی. اور اس میں یہ ہوا کہ پورا دن جمعے کا دن اور ٹل ناؤ آئی ایم ریسیونگ کالس فرام مائی اسٹوڈنٹس، مائی فرینڈس، مائی کلیگس اینڈ دے آر سیئنگ کانگریچولیشن ناؤ یو آر پرائیویٹ کیریئر کالج. گریٹ ریسپانس دو. یا تو اس میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا اپنے جو اسٹوڈنٹ پر فوکس کیا ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ دے آر ہیپی. جی. تو کیونکہ انہوں نے ہمارے پاس پڑھا ہے، ٹریننگ لی ہے. جی. اور ناؤ دے آر ان دا جاب، دے آر ارننگ ویری گڈ سیلری. تو 5 6 7 8 ہزار وہ کما لیتے ہیں. تو دے آر ویری ہیپی. تو مسٹر ذکی آئی مسٹ ٹیل یو ون. جی. ایک کہاوت ہے جی. چائنیز. وہ کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی فار 1 year جی. sow a crop. If you want to be happy for 10 years, sow a crop of mango. جی. جی. If you want to be happier for whole life, create manpower. تو یہ جو اسٹوڈنٹ ابھی کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے سورس آف انسپائریشن ہے. مور دین دیٹ.
کیونکہ وہ لوگ 10-15 سال کام کرنے کے بعد بھی جو ہے ان کو بولیں گے کہاں کے گریجویٹ ہیں تو کل سے کینیڈین الٹرا ساؤنڈ انسٹیٹیوٹ کے گریجویٹ ہیں تو وچ از بہت اچھی بات رہے گی وہ. اچھا یہ جو سوشل اسسٹنس پہ لوگ ہیں یا امپلائمنٹ انشورنس پہ ہے لوگ, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کو ہم ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اب تو ہم ڈپلوما پروگرام ہم شروع کرنے والے ہیں میڈیکل آفس ایڈمنسٹریشن, تو آئی ول ایڈوائز دوز پیپل دے آر آن ای آئی آر سوشل اسسٹنس, تو وہ ہمارے آفس سے رابطہ کریں گے انرولمنٹ کے لیے, تو ہم ان کو جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ اپنے جو ہے وہ منسٹری میں جو ہے وہ جمع کرائیں گے, تاکہ ان کو وہ پوری فیس اور جو بکس کی فیس ہے یا یونیفارم کی فیس ہے یا ایڈمنسٹریٹو جو کاسٹ ہے وہ ساری ان کو وہاں سے ملے گی. یہ جو فیس آپ لوگ چارج کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹ میں, از اٹ اے ٹیکس ڈیڈکٹیبل ڈاکٹر صاحب؟ نو اٹ از ناٹ اے ٹیکس ڈیڈکٹیبل. اچھا, یہ سوشل اسسٹنس بھی جو ہے ان کو ای آئی والوں کو بھی آپ ان فیوچر جو ہے ہو سکتا ہے. یہ ہاسپٹل سے ہٹ کے بھی آپ کے پاس کوئی جاب اپرچونیٹیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, جیسے کلینکس ہو گئے ہیں یا الٹرا ساؤنڈ کلینکس ہیں؟ مسٹر ذکی, ہمارے جو ہاسپٹل میں کم ہیں لوگ اور پرائیویٹ کلینکس میں زیادہ لوگ ہیں ہمارے پاس. اچھا, اور کیونکہ وہ جاب جو ہے وہ جلدی مل جاتی ہے, اسیسیبل ہے. ہاسپٹل کی ایک لمبی خاصی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وہاں ان کی اپنی جو ہے وہ ایسوسیشن ہوتی ہے, تو ان میں ان ہونے میں ان تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسپٹل کلینکس میں دیر از لاٹ آف جابس, اور ابھی تو اور جابس زیادہ آنے والی ہیں. جی جی, اب جو حالات ہو رہے ہیں ہاسپٹل میں جو ہے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ کیا ہاسپٹل سرٹیفائی کرتے ہیں آپ کا کورس, یہ جو بھی کرا رہے ہیں اب چونکہ سرٹیفکیشن مل گیا ہے تو یو تھنک دے ول ریکگنائز یور کورس آلسو؟ دیکھیں ہمیں ابھی جو بھی ابھی ہم کام کر رہے ہیں جی, وہ سونوگرافی کینیڈا کے ایگزام پریپ ٹریننگ کرا رہے ہیں, اے آر ڈی ایم ایس کرا رہے ہیں, یا ابھی جو ڈپلوما ہم الٹرا ساؤنڈ میں ایکوکارڈیوگرافی میں یا ویسکولر ٹیکنالوجی میں ہم جو پلان کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہوگی وہ ریگولیٹری باڈی میں جائے گی. تو ریگولیٹری باڈی ان کو جو ہے وہ ریگولیٹری نمبر دے گی ان کو, ان کو ایک رجسٹریشن نمبر دے گی. جی, تو رجسٹریشن نمبر کے سوا کوئی بھی بندہ کام نہیں کر سکتا, اسپیشلی ان اونٹاریو. تو ہم پورے پروسیس میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں فرام اے ٹو زی. جی, اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے کینیڈین الٹرا ساؤنڈ انسٹیٹیوٹ, آپ نیکسٹ 5 ایئرس میں اس کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ مسٹر ذکی, یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھ لیا ہے. میرا خواب یہ تھا کہ کینیڈین الٹرا ساؤنڈ انسٹیٹیوٹ پرائیویٹ کیریئر کالج بن جائے, جو کہ وہ ایک پروجیکٹ تھا, ایک خواب تھا, وہ پورا ہو گیا. In coming 5 years, I want to see Canadian Ultrasound Institute with 5 accredited diploma. یہ میرا بہت بڑا خواب بھی ہے, ایک کلیم بھی ہے کہ کہ ڈائگنوسٹک میڈیکل سونوگرافی, کارڈیاک سونوگرافی, ویسکولر سونوگرافی, کارڈیاک ٹیکنالوجی, نرسنگ, تو اس قسم کے جو ہے نا وہ ہمیں ایکریڈیٹڈ ڈپلوما اس میں ڈالنے ہیں. یہ میرا اور میری ٹیم کا یہ ایک مشن ہے جو کہ ہمیں ود ان 5 ایئر کمپلیٹ کرنا ہے. جی, یہ آپ کچھ اور کورسز اس میں ایڈ کریں گے, جیسے فارمیسی اسسٹنٹ ہے, فارمیسی ٹیکنالوجی ہے, یا فارمیسیوٹیکل ٹیکنالوجی ہے, یا فارمیسی ٹیکنیشین ٹائپ کی کچھ کورسز ہیں جس کی بہت ضرورت ہے آج کی مارکیٹ میں. ایگزیکٹلی, کینیڈین الٹرا ساؤنڈ انسٹیٹیوٹ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ہم الٹرا ساؤنڈ کے ڈپلوما میں ہی کام کریں گے, ہمیں آئی ٹی میں بھی ڈپلوما لانا ہے, ہمیں فارمیسی میں بھی کام کریں گے, اور لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ الٹرا ساؤنڈ اور میڈیکل ریلیٹڈ ڈپلوما بہت زیادہ ہو, تاکہ جو ہے وہ اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ اور یہاں کے جو گریڈ 12 کے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو ہے بڑا اچھا فیوچر بن جائے.
آپ کیا سمجھتے ہیں وائی یو تھنک دس کورس اور سونوگرافی از گڈ فار دا انٹرنیشنل میڈیکل اسٹوڈنٹس ان کے لیے؟ مسٹر ذکی، میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ دیکھیں جب انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ آتے ہیں تو وہ یہاں آتے ہیں تو ان کی ڈفرینٹ ایج ہوتی ہے. جی کچھ لوگ آتے ہیں جو ریسنٹلی گریجویشن کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے تو بڑا بہتر ہے کہ وہ میڈیکل کاؤنسل آف کینیڈا کے ایگزام ضرور پاس کریں اور کوشش کریں کہ وہ میچنگ میں ان کی جو ہے وہ ریزیڈنسی ان کو مل جائے. لیکن ڈفرینٹ ایج میں جو آتے ہیں 40 پلس آتے ہیں یا 50 پلس آتے ہیں تو ان کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ بیک کنٹری میں جو ایکسپیرینس ہے اور یہاں میڈیکل کاؤنسل آف کینیڈا کا ایگزام پاس کرنے کے بعد تو ان کو جو ہے ریزیڈنسی میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو میڈیکل کے لوگ ہیں، میڈیکل گریجویٹ ہیں، ان کی جو ہے وہ اتنا ایکسپیرینس ہے، انہیں سب کچھ پڑھا ہوا ہے. انہوں نے ایناٹامی، فزیالوجی، بایو کیمسٹری، میڈیسن، فارماکالوجی، پیتھالوجی سب کچھ پڑھا ہوتا ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ میڈیکل کاؤنسل آف کینیڈا کے ضرور تیاری کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک چھوٹا سا کورس کر کے ARDMS کر کے سونوگرافی کینیڈا کے ایگزام پاس کر کے آپ لائسنس لے لیں تاکہ آپ سونوگرافر بن جائیں. تاکہ آپ 2 دن کام کریں، 4 دن کام کریں، 6 دن کام کریں، اٹ از اپ ٹو یو، لیکن آپ اپنی فیلڈ میں میڈیکل ریلیٹڈ فیلڈ میں کام کریں. تو یہ ہمارا ان کے لیے ایک وہ ہے میسیج ہے کہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں. جب یہاں آتے ہیں تو لوگ آتے ہیں پھر جاب کے چکر میں آ جاتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں نہیں، آپ ایجوکیشن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیں. پہلے آپ آ کے کچھ مہینے، سال، 6 مہینے، 8 مہینے پڑھیں تاکہ ایجوکیشن از پاور، ایجوکیشن از نالج، نالج از پاور. تو آپ اپنے آپ کو کریں. اور دوسرا مسٹر ذکی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن از نیسیسری ان دس کنٹری. یہ الٹرا ساؤنڈ، ایکو کارڈیوگرافی، یہ ECG، یہ ایکس رے ٹیکنیشین، یہ ساری چیزیں، یہ آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اس کی یہاں نیڈ ہے. تو اٹ از ویری بینیفیشیل فار دوز پیپل دے آر انٹرنیشنلی میڈیکل گریجویٹ، میڈیکل پروفیشنل. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کریں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کریں. تو اب یہ آپ کی جو پریمیسز ہے یہ کہاں پہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ہمارا ہے 3050 کنفیڈریشن پارک وے. ہمارا یونٹ نمبر 203 ہے. ہم مساگا کیمپس میں ہیں. اور تو آپ جانے سے پہلے ہمارے ویورز کو آپ کیا میسیج دیں گے in connection with COVID-19 and also with the education of this institute? دیکھیں COVID-19 ایک حقیقت ہے، تو اس حقیقت کو ہمیں ماننا ہے. اس کے میئرس جو بھی ہمیں ریکمنڈیڈ کیے گئے ہیں اس کو ہمیں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اور سوشل ڈسٹنس، ماسک آپ کو لگانی ہے، فیس ماسک لگانی ہے، آپ کو سینیٹائزر یوز کرنا ہے. یہ ساری جو بھی چیزیں ریکمنڈیڈ ہے وہ آپ کو کرنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو پریولنس ہے 0 ہو جائے. تو آپ کا جو دوسرا سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ نیو کمرز یا یہاں کے جو ینگسٹر ہیں ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن پر زیادہ زور دینا چاہیے. جو ہمارا فیوچر بھی ہے اور جابس آسانی سے مل رہے ہیں اور ان کو لنک رہے گا پڑھائی وغیرہ میں دلچسپی وغیرہ کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیشن ختم ہوتا ہے. میں ویورز کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. آئی تھینک یو سو مچ فار اٹ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خلیل صاحب. آپ نے جو ہے ٹائم اتنی مصروفیت کے باوجود جو ہے آپ نے دیا. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ ویل بی بیک نیکسٹ ویک وتھ مور episodes. Thank you. Thank you.